بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنامی روز کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ سونیا نے طنزیہ لہجے میں کہا، اگر یہ سمجھ رہی ہو کہ میری جان لینا تمہارے ہاتھوں میں ہے تو فوراً لے لو، کہیں قسمت کا موڈ بدل گیا تو پچھتاؤ گی۔ تم کیا سمجھتی ہو میں تمہیں چھوڑ دوں گی؟ چاقو کی نوک تمہارے سینے پر ہے اور میرا دماغ تمہاری مٹھی میں ہے۔ میں یہ چاقو اپنے سینے سے ہٹا نہیں سکتی اور میں ضروری بھی نہیں سمجھتی تم خود ہی اسے یہاں سے ہٹاؤ گی۔ وہ بولی، تمہیں اپنے زندہ رہنے کا اتنا یقین کیوں ہے؟ اگر مجھے مار ڈالنا ہوتا تو یہاں قیدی بنا کر نہ رکھا جاتا۔ تمہارا اشارہ مجھے چارہ بنا کر فرحات کو ٹریپ کرنا چاہتا ہے۔ یہ جانتا ہے کہ مجھ تک پہنچنے کے لیے وہ زمین آسمان ایک کر دے گا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب آتے ہوئے بولی، تم درست کہہ رہی ہو، جب تک فرحات ادھر نہیں آئے گا تم زندہ رہو گی۔ سونیا نے طنزیہ لہجے میں کہا، یعنی ابھی تمہارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں؟ ہاں، مگر اتنے بھی نہیں کہ اپنی توہین کا بدلہ نہ لے سکوں۔ وہ سونیا کی اور قریب آ گئی تھی، اس کے تیور بدل گئے تھے، دیدے کچھ ہیبت ناک سے لگ رہے تھے۔ سونیا سمجھ رہی تھی کہ وہ خنجر کے ذریعے اسے زخم پہنچانا اور تکلیف میں مبتلا کرنا چاہتی ہے۔ حلالہ نے کہا، درست سوچ رہی ہو، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتی، اچانک سونیا کو ایسا لگا جیسے اس کا دماغ دشمن عورت کی گرفت سے آزاد ہو گیا ہے۔ دوسری طرف سے گریٹ اشارہ حلالہ کے دماغ میں پہنچا ہوا تھا، غصے سے بول رہا تھا، یہ کیا تماشا کر رہی ہو؟ کیا اس کی جان لینا چاہتی ہو؟ میرے خیالات نے تمہیں بتایا ہوگا ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو صرف… وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، تمہیں وہاں اس لیے نہیں پہنچایا ہے کہ تم سونیا کو نقصان پہنچاؤ۔ اس نے کہا، یہ عورت میری توہین کر رہی تھی۔ اپنی اوقات مت بولو، یہ بھی نہ بولو کہ تمہارے پاس ٹیلی پیتھی کی صلاحیت عارضی ہے۔ میں جب چاہوں تمہیں پھر سے ایک معمولی عورت بنا سکتا ہوں۔ میرے احکامات پر عمل کرتی رہو گی تو سلامت رہو گی۔ اس نے ذرا توقف سے کہا، دنیا بھر کے سامنے تمہیں ایک قابل تعظیم راہبہ بنا کر پیش کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم میرے معاملات میں دخل اندازی کرو۔ میں مغرب کی طرف جانے کو کہوں تو تم مشرق کی طرف دوڑنا شروع کر دو۔ وہ جواباً کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر ایسے ہی وقت کمر پر ایک زور کی لات پڑی، اوندے منہ فرش پر گر گئی۔ سونیا نے موقع دیکھتے ہی اس پر وار کیا تھا، پھر اس سے پہلے کہ وہ اٹھنے کی کوشش کرتی، سونیا اس کی کمر پر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے دونوں ہاتھ پشت پر لا کر یوں جکڑ لیے جیسے رسی سے باندھ دیے ہوں۔ وہ کسمسا رہی تھی، خود کو اس کی گرفت سے چھڑانے کی کوششیں کر رہی تھی، حاوی ہونے والے دشمن کو خیال خونی کے ذریعے زہر کرنا چاہتی تھی، لیکن ادھر اشارہ اسے خیال خونی کرنے کا موقع نہیں دے رہا تھا۔ سونیا نے اس کے ہاتھوں کو ایک زور کا جھٹکا دیا، اس کے دونوں شانے جھٹکے کی شدت سے یوں کھنچ گئے جیسے ہڈیاں چٹک گئی ہوں۔ وہ تکلیف سے چیخنے لگی۔ سونیا ذرا جھک کر اپنا چہرہ اس کے چہرے کے پاس لائی، پھر اس کی گردن پر چاقو کی نوک رکھ دی۔ وہ چیخ کر بولی، گریٹ اشارہ، اس کے ہاتھ میں خنجر ہے، یہ میری جان لے لے گی۔ سونیا نے خنجر کی نوک کو ذرا چبوتے ہوئے کہا، اب سر پر پڑی ہے تو اپنے ناخدا کو پکار رہی ہے، پکار، چیخ چیخ کر پکار۔ میں نے کہا تھا نا، میری جان لینی ہے تو دیر نہ کر، آخر قسمت کا موڈ بدل گیا نا۔ وہ چلا کر بولی، اشارہ، تم خاموش کیوں ہو؟ اس کو سنبھالو، کیا یہ میری جان لے لے گی تب کوئی ایکشن لوگے؟ سونیا نے کہا، اشارہ، کیا تم یہاں موجود ہو؟ وہ اس کے دماغ میں آ کر بولا، ہاں، اسے جانے دو، تم مجھ سے بات کرو۔ وہ حلالہ کو مزہ چکھانا چاہتی تھی، مگر اشارہ کے کہنے کے مطابق اسے چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ حلالہ اس کی گرفت سے آزاد ہوتے ہی کروٹ لیتی ہوئی سیدھی ہو گئی۔ اس کے دونوں بازو بری طرح دکھ رہے تھے۔ وہ دائیں ہاتھ سے بائیں چھانے کو اور بائیں ہاتھ سے دائیں چھانے کو دباتے ہوئے سونیا کو گور رہی تھی۔ ادھر سونیا اشارہ سے مخاطب تھی، طنزیہ لہجے میں پوچھ رہی تھی، کیا سامنے آنے کی ہمت نہیں ہے جو دماغ میں آ کر بول رہے ہو؟ زیادہ اکڑ نہ دکھاؤ سونیا، میں چاہوں تو ابھی تمہیں ایسی دماغی اذیتوں میں مبتلا کر سکتا ہوں کہ تڑپ تڑپ کر موت کی بھیک مانگنے لگو گی۔ کچھ دیر پہلے تمہاری اہلکار بھی یہی کہہ رہی تھی، لیکن جب تک اوپر والا نہ چاہے کسی کے مارنے سے کوئی نہیں مرتا۔ اب اصل بات کی طرف آؤ، تم تو نوشے کو حاصل کرنا چاہتے تھے، پھر مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ ارادہ بدل گیا ہے، سوچا ناگن کی گردن ہاتھ میں آئے گی تو ناگ اسے تلاش کرتا ہوا ضرور ادھر آئے گا۔ ادھر حلالہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی، وہ غصے اور جنون میں مبتلا تھی۔ اس نے سونیا کو اپنی طرف سے غافل دیکھ کر اپنے بدن کو گھماتے ہوئے ایک فلائنگ کک اس کی گردن پر ماری۔ سونیا کا رخ دوسری طرف تھا، وہ ایسے حملے کے لیے تیار نہ تھی، تکلیف سے کراتی ہوئی فرش پر گر پڑی۔ اشارہ نے فوراً خیال خوانی کی چھلانگ لگائی، حلالہ کے اندر پہنچ کر کہا، کتیا، تو عورتوں والی ضد دکھانے سے باز نہیں آئے گی۔
پھر اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا یا کرتا، حلالہ کے حلق سے کراہ نکلی۔ فرش پر گری ہوئی سونیا نے نشانہ لیتے ہوئے خنجر اس کی طرف پھینکا تھا۔ اس کی نوک حلالہ کے شانے میں آ کر پیوست ہو گئی تھی۔ اس کے اذیتناک حملے نے اسے اور زیادہ جنون میں مبتلا کر دیا۔ وہ خنجر کو کھینچ کر نکالتے ہوئے تکلیف سے چلاتے ہوئے بولی، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ وہ حملے کے لیے آگے بڑھی۔ ادھر سونیا بڑی پھرتی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، اپنے بچاؤ کے لیے تن گئی۔ دونوں ہاتھ جوڈو کراٹے کے انداز میں سینے کے سامنے تھے، لیکن دوسری طرف حلالہ آگے بڑھتے ہی ٹھٹک کر رک گئی تھی۔ خنجر ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر پڑا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر چیخنے لگی۔ اس کی چیخیں سمجھا رہی تھی کہ ایشورا اسے دماغی جھٹکے پہنچا رہا ہے۔ وہ چیختی ہوئی فرش پر گر کر تڑپنے لگی، پھر چند لمحوں بعد ہی ساکت ہو گئی۔ سونی چپ چاپ یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا، کتے پاگل ہو جائیں تو اپنے ہی ساتھی کتوں کو بھنبور ڈالتے ہیں، لگتا ہے تم نے اسے مار ڈالا ہے۔ وہ بولا، مارا نہیں ہے، موت کا نمونہ دکھایا ہے۔ سونیا نے قریب آ کر اسے دیکھا، پھر کہا، تم اسے ایک نئے دین کی علم بردار بنا کر پیش کر رہے ہو، ایسے تماشے کا مقصد کیا ہے؟ میں ایک طرف اکابرین سے اور تم لوگوں سے نمٹ رہا ہوں، دوسری طرف اس دنیا کے تمام لوگوں کو ایک ایسے دین کی طرف لا رہا ہوں جہاں انہیں بے روزگاری، بھوک، بیماری اور دوسروں کی محتاجی سے نجات ملے گی۔ نجات کیسے ملے گی؟ میرے لاکھوں وفادار خیال خوانی کے ذریعے نیا دین قبول کرنے والوں کو روٹی، کپڑا اور مکان مفت دیں گے۔ جسے عورت کی ہوس ہے اسے عورت، جسے شراب کی طلب ہے اسے شراب مفت دیتے رہیں گے۔ کیسی ہے مکانہ باتیں کر رہے ہو؟ ہماری دنیا کے اربوں انسانوں کو کب تک مفت میں کھلاتے پلاتے اور عیش کراتے رہو گے؟ جب مفت عیش و عشرت کی زندگی ملے گی تو کوئی حل نہیں چلائے گا، کوئی ملوں اور کارخانوں میں محنت مزدوری کے لیے نہیں جائے گا۔ دنیا کے سارے ترقیاتی کام رک جائیں گے، کوئی کسان نہیں رہے گا، سب عیاش بن جائیں گے تو اناج پیدا نہیں ہوگا، لوگ بھوکے مریں گے۔ وہ ذرا انسنے کے بعد بولا، جتنا تم سمجھا رہی ہو اس سے زیادہ عقل مجھ میں ہے۔ میں نے حساب لگایا ہے، 2 مہینوں تک یورپ اور امریکہ کے عوام کو مفت عیاشی کرا سکتا ہوں۔ وہ سب میرے وفادار بن جائیں گے۔ میں عوام کی طاقت سے اور ٹیلی پیتھی کی قوت سے حکمران بن جاؤں گا۔ وہ پھر ہنستے ہوئے بولا، اور یہ تو تم اپنی دنیا میں دیکھتی آ رہی ہو، اقتدار حاصل ہونے کے بعد عوام کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ 2-4 مہینوں میں جو کام کے لوگ ہوں گے انہیں کھلاتا رہوں گا، باقی لوگ پھر محنت مزدوری کریں گے، نہیں کریں گے تو بھوکے مریں گے۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بولا، میں نے یہاں اپنی حکومت قائم کرنے کے سلسلے میں فرحات سے سودا کرنا چاہا۔ اسے سمجھایا تھا کہ مسلمانوں کے علاقوں کو چھوڑ کر دیگر علاقوں پر میری حکومت رہے گی، یوں ہم اپنے اپنے طور پر اس دنیا میں حاکم بن کر رہیں گے۔ وہ ذرا چپ رہا، پھر بولا، سپر پاورز ہمیشہ سے مسلمانوں کو کچلنے کی سازشیں کرتے آ رہے ہیں۔ میری آفر کے مطابق فرحات سمیت پوری دنیا کے مسلمانوں کو طاقت اور اقتدار ملنے والا تھا، لیکن اس نے میری پیشکش کو ٹھکرا دیا، طاقت اور اقتدار حاصل کرنے کا ایک اہم موقع کھو دیا۔ پھر جب میں یہی سودا امریکی کاورین سے کرنا چاہا تو تم اور فرحات میرے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرنے لگے، کیونکہ ہم طاقت اور سلامتی صرف اپنے خدا سے مانگتے ہیں، تمہارے جیسے بار بار مات کھانے والوں سے کبھی اتحاد نہیں کریں گے۔ کرو گے، اب ضرور کرو گے، اور وہ جس ادارے کو تم لوگوں نے پورے سرار بنا کر رکھا ہے اس کے دروازے بھی ہمارے لیے کھولو گے۔ یہ تمہاری خوش فہمی ہے، ویسے کوشش کرتے رہو، سر مارتے رہو، یوں بھی ناکامیوں کا سامنا کرنے کی تمہیں عادت ہو گئی ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، جس دنیا میں ہم تم سانسیں لے رہے ہیں وہاں سب کچھ ممکن ہے، اور تمہیں ٹریپ کرنے کے بعد اس بات کا مکمل یقین ہو گیا ہے کہ کوئی بھی کام مشکل تو ہوتا ہے مگر ناممکن نہیں ہوتا۔ تم اپنی مشکلوں کو آسان کرو، ہم تمہاری کامیابی کا مقابلہ کریں گے۔ ہاں، جنگ تو جاری ہے اور تمہاری گرفتاری کے بعد میرا پلڑا بھاری ہے، جلدی ہی کامیابی بھی ضرور نصیب ہوگی۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، جنگ؟ ہواؤں سے لڑتے رہنے کو تم جنگ کہتے ہو؟ ہم سے سامنا کرنے کی ہمت تو ہے نہیں، اب یہ گوشے میں سر جھکا کر سوچو کب تک ہواؤں سے لڑتے رہو گے۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ ذرا دیر چپ رہنے کے بعد بولی، ہاں یہ الگ بات ہے، تم نے مجھے ٹریپ کر کے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، لیکن میں اس بات پر حیران ہوں کہ تم نے اب تک تنظیمی عمل کے ذریعے مجھے اپنا معمول اور تابعدار کیوں نہیں بنایا۔ تمہاری فیملی میں بڑے بڑے عجوبے ہیں، تم بھی ان میں سے ایک ہو۔ میں نے بھی تمہارے دماغ میں گھس کر تمہیں اپنی مرضی کے مطابق حلالہ سے دور کیا تھا، یعنی اپنی مرضی کے مطابق اور بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں، لیکن یہ عجیب بات ہے، میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ تم پر تنظیمی عمل کرتے وقت ناکام کیوں ہو جاتا ہوں۔ وہ ذرا ٹھہر کر بولا، خیر فی الحال یہ اطمینان ہے کہ دماغی طور پر نہ صحیح جسمانی طور پر میری گرفت میں ہو، یہاں سر پھوڑتی رہو گی مگر نکل نہیں پاؤ گی۔
وہ ایک گہری سانس لے کر یہاں وہاں دیکھتے ہوئے بولی، نکلنا تو ہوگا اور ضرور نکلوں گی، بس تم محتاط رہنا۔ اس نے جواباً کچھ نہ کہا، اس کے دماغ میں خاموشی چھائی رہی۔ وہ خلا میں تکتے ہوئے بولی، کیا ہوا، کچھ تو بولو، کیا جا چکے ہو؟ شاید وہ جا چکا تھا۔ اس نے بے ہوش پڑی ہوئی حلالہ کی طرف دیکھا، پھر قریب آ کر اسے ایک ٹھوکر ماری۔ وہ بے سدھ پڑی ہوئی تھی۔ سونیا نے اس کمرے کی 3 دیواروں کو سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ سوچ یہی تھی کہ آخر وہ بے ہوش ہونے والی کس راستے سے اندر آئی ہوگی۔ وہ پھر سے دیواروں کو بڑی توجہ سے دیکھنے لگی، مگر اس کھوج کو زیادہ دیر تک جاری نہ رکھ سکی۔ اچانک اس کا سر چکرانے لگا تھا، آنکھوں کے سامنے دھند سی چھا رہی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر کو تھامتی ہوئی ڈگمگاتی ہوئی بستر پر آ کر بیٹھ گئی، پھر بیٹھے بیٹھے ایک طرف ڈلک گئی، پھر دوسرے ہی لمحے میں اپنے آپ سے اور آس پاس کے ماحول سے غافل ہو گئی۔ کبریا نے 2 امریکی کابرین کو ٹیلی پیتھی کے ذریعے ہلاک کیا تھا، کیونکہ انہوں نے اسلام دشمنی کے حوالے سے بہت ہی شیطانی منصوبہ تیار کیا تھا۔ ان کا ارادہ تھا کہ اس بار مقدس مقامات کو ٹارگٹ بناتے ہوئے مسلمانوں کے دینی جذبات کو زبردست ٹھیس پہنچائی جائے گی۔ وہ ایمان افروز ماحول میں بارود کی بو پھیلانا چاہتے تھے۔ یہ اچھی طرح سمجھ رہے تھے کہ ان کے ایسے عمل کا رد عمل بہت شدید ہوگا، پورا عالم اسلام سراپا احتجاج بن جائے گا۔ مگر انجام کچھ بھی ہوتا، وہ مسلمانوں پر اپنی طاقت کا سکہ جما کر پوری دنیا کو یہ جتلانا چاہتے تھے کہ اسلام میں کہیں امن اور سلامتی نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے خدا کے گھر میں بھی محفوظ نہیں ہے۔ مارکو تھامسن نامی امریکی کابرین اس شیطانی منصوبے کے ماسٹر مائنڈ تھے، اور جس رات انہوں نے یہ ایک پلاننگ کی تھی، اسی رات کبریا نے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ مارک نے خود کو گولی ماری تھی اور تھامسن کی گاڑی کو حادثہ پیش آیا تھا۔ ان کی ایسی غیر متوقع ہلاکت نے تمام کابرین کو بری طرح خوفزدہ کر دیا تھا۔ کسی حد تک یہ حقیقت سمجھ میں آ رہی تھی کہ انہیں یقیناً ٹیلی پیتھی کے ذریعے ہلاک کیا گیا ہے، اور یہی بات الجھن اور تشویش میں مبتلا کر دینے والی تھی۔ سوال پیدا ہو رہا تھا کہ جن کے دماغوں کو تنویمی عمل کے ذریعے لاک کیا جا چکا ہے، انہیں کوئی بھی ٹیلی پیتھی جاننے والا دشمن ٹریپ کیسے کر سکتا ہے؟ اس سوال کے پیش نظر اکابرین کے نظریات بدل رہے تھے اور پریشانی بڑھ رہی تھی۔ ان کے درمیان کھلبلی مچ گئی تھی۔ راتوں رات ایک ہنگامی اجلاس منعقد کیا گیا۔ تمام اکابرین سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ سب سے پہلے یہ سوچنے اور غور کرنے والی بات تھی کہ ان کی ہلاکت کے پیچھے ٹیلی پیتھی جاننے والے دشمنوں کا ہاتھ ہے بھی یا نہیں۔ ایک اعلیٰ حاکم نے کہا، مارک یہاں سے بڑے جذبے کے ساتھ ایک منصوبہ بنا کر رخصت ہوا تھا۔ دوسرے روز پروگرام تھا، وہ خوش تھا، پھر اچانک ہی اتنا مایوس کیسے ہو سکتا ہے کہ خود کو گولی مار کر ہلاک کر ڈالتا۔ دوسرے نے انکار میں سر ہلا کر کہا، یہ بات حلق سے نہیں اتر رہی ہے۔ مارک اپنی زندگی سے بہت محبت کرتا تھا، وہ خودکشی کر ہی نہیں سکتا۔ ایک اعلیٰ عہدیدار نے کہا، تھامسن کی ہلاکت بھی سوالیہ نشان ہے۔ اس کی کار کو ایک ایسی سڑک پر حادثہ پیش آیا جہاں ٹریفک نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ وہ ہمارے پاس سے اٹھ کر گیا تھا، یہ بات یقینی ہے کہ نشے میں نہیں تھا۔ ڈرائیونگ میں کبھی اس سے بھول چوک نہیں ہوتی تھی، اس کے باوجود ایکسیڈنٹ ہو جانا۔ وہ سر جھٹک کر دوسرے کابرین کو دیکھنے لگا۔ ایک نے کہا، ہو نہ ہو یہ خیال خونی کرنے والے دشمنوں کا کیا دھرا ہے، کسی نے ان سے دشمنی کی ہے۔ مگر ان دونوں کے اور ہم سب کے دماغ لاکڈ ہیں۔ کوئی بھی ٹیلی پیتھی جاننے والا دشمن ان کے دماغوں میں پہنچ کر کیسے دشمنی کر سکتا تھا؟ ایک اعلیٰ حاکم نے ذرا دیر سوچنے کے بعد کہا، کوئی تو گڑبڑ ہے جو بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ گڑبڑ یہی ہے کہ دشمنوں نے موقع دیکھ کر انہیں ہلاک کر ڈالا ہے، مگر وہ دشمن کون ہو سکتے ہیں اور مکفل دماغوں میں کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ ایک اعلیٰ حاکم نے کہا، مجھے لگتا ہے ہمارے 3 ٹیلی پیتھی جانے والوں نے ہم سے غداری کی ہے۔ تمام اکابرین ایک دوسرے کو سوالی نظروں سے دیکھنے لگے۔ اعلیٰ حاکم نے کہا، مارکو تھامسن نے مسلمانوں کے خلاف منصوبہ بنایا تھا اور عمل کرنے سے پہلے ہی ہلاک ہو گئے، یہی پوائنٹ غور طلب ہے۔ وہ ذرا دیر کے لیے چپ ہوا، پھر بولا، ہمارے وہ تینوں ٹیلی پیتھی جانے والے وائس مین، ٹف گائی اور جیمز ہارڈی مسلمانوں سے متاثر ہیں۔ انہوں نے ہماری امداد کرنے سے پہلے یہ بات واضح کر دی تھی کہ مسلمانوں کے خلاف کسی بھی قسم کی سازش میں وہ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے، اور اب جب کہ مارک نے ہمارے سامنے ایک زبردست منصوبہ پیش کیا تو یقیناً یہ بات ان تینوں کو پسند نہیں آئی اور انہوں نے ان دونوں کا کام تمام کر دیا۔ ایک نے اس کی تائید میں سر ہلا کر کہا، ہم دماغی طور پر ان کے غلام ہیں، وہ کب آ کر ہماری گفتگو سنتے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہوتا، یقیناً اس وقت بھی چھپ کر ہماری باتیں سن رہے ہوں گے۔ اگر حقیقت یہی ہے تو ہمارے لیے یہ بڑی تشویشناک صورتحال ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم جب بھی مسلمانوں کے خلاف سوچیں گے یا کچھ کرنا چاہیں گے تو ہمارے ہی ٹیلی پیتھی جانے والے ہماری جان کے دشمن بن جائیں گے۔ اس طرح دیکھا جائے تو یہ سیارے والوں سے اور مسلمانوں سے بھی زیادہ ہمارے لیے خطرناک ثابت ہوتے رہیں گے۔
ایسے وقت امریکی ٹیلی پیتھی جانے والے ٹافکائی نے ایک اعلیٰ افسر کے اندر پہنچ کر سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہم پر کوئی بھی الزام لگانے سے پہلے اتنا سوچو، اگر تم لوگوں کو نقصان ہی پہنچانا ہوتا تو ہم تمہیں تحفظ کیوں دیتے؟ ایک اعلیٰ عہدیدار نے کہا، بے شک تم نے ہمیں تحفظ دیا اور اسی لیے اب تک ایشورا کی طرف سے بھی ہم پر کوئی حملہ نہیں ہوا، مگر تم تینوں مسلمانوں کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہو، اسی لیے جب یہ سنا کہ مارک اور تھامسن ان کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانا چاہتے ہیں تو تم نے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ وہ بولا، یہ سراسر تم لوگوں کی کمینگی ہے۔ دماغی طور پر تحفظ حاصل کرتے ہی تمہارے ذہنوں میں کیڑا کل بلانے لگا اور تم مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے لگے، اور یہی بات تم سے برداشت نہ ہوئی، اپنے ہی لوگوں سے دشمنی کر بیٹھے۔ خواہ ہمیں الزام نہ دو تو پھر کسی الزام دیں، فرحات کو یا پھر ایشورا کو، جس کو بھی الزام دیں گے قصوروار تم ہی ٹھہرو گے۔ ابھی دعویٰ کر رہے ہو کہ ہمارے دماغوں کو لاک کر چکے ہو، مگر یہ کیسا تحفظ ہے کہ دشمن مکفل دماغوں میں گھسے چلے آتے ہیں؟ ٹافکائی نے کہا، اس بات پر تو ہم بھی حیران ہیں، تم صرف حیران ہو اور ہمارے ساتھی جان سے جا رہے ہیں، آئندہ مزید اکابرین کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے، یقیناً تمہارا تنظیمی عمل کمزور ہے یا پھر تم مسلمانوں سے ملے ہوئے ہو۔ ہمیں یقین کی حد تک شبہ ہے کہ مارک اور تھامسن کے خلاف فرحاد یا اس کے ساتھیوں نے ہی کارروائی کی ہے اور انہیں تم نے موقع دیا ہے۔ ان کے لیے 2 عہدیداروں کے دماغ کے دروازے کھول دیے گئے اور نتیجہ ہم سب کے سامنے ہے۔ وہ بولا، ایسی بات نہیں ہے، ہم یہاں دھوکہ دینے نہیں آئے ہیں۔ ایک اعلیٰ حاکم نے پوچھا، اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر بولو، انہیں کسی خیال خوانی کرنے والے دشمن نے کس طرح ٹریپ کر لیا؟ کیا ضروری ہے کہ انہیں کسی ٹیلی پیتھی جانے والے نے ہی ٹریپ کیا ہو؟ ان کی موت حادثہ بھی تو ہو سکتی ہے۔ تھامسن کی ہلاکت کو حادثہ تسلیم کیا جا سکتا ہے، لیکن مارک کبھی خودکشی نہیں کر سکتا۔ ایک عہدیدار نے کہا، ہمارے دماغ تمہارے رحم و کرم پر ہیں، ہم سبھی تمہارے معمول اور تابعدار ہیں، نہ تو تمہاری مرضی کے خلاف کچھ کر سکتے ہیں نہ سوچ سکتے ہیں۔ وہ بولا، اگر ہم نے تمہیں اپنا غلام بنا کر رکھا ہوتا تو تم ابھی مسلمانوں کے خلاف کچھ نہ سوچتے۔ سوچنے کا نتیجہ سامنے آ چکا ہے۔ ایک عہدیدار نے برہمی سے پوچھا، کیا تم تینوں ہمیں بیوقوف بنا رہے ہو؟ دماغوں کو لاک کرنے کا ڈھونگ رچا کر ہمیں خوش فہمی میں مبتلا کر رہے ہو؟ ہم نے کوئی ڈھونگ نہیں رچایا، بھرپور طریقے سے سبھی کے دماغوں کو لاک کیا ہے۔ ایک نے کہا، مجھے تو لگتا ہے آئندہ گریٹ ایشورا اور اس کے ٹیلی پیتھی جانے والے جانثار بھی جب چاہیں گے ہمارے اندر پہنچ سکیں گے۔ دوسرے نے تشویشناک لہجے میں کہا، یعنی ہم آج بھی دشمنوں سے محفوظ نہیں ہیں۔ وہ سبھی پریشان ہو کر ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ ٹافکائی نے اپنے اعلیٰ کار افسر کے ذریعے کہا، ایسی بات نہیں ہے، ہمیں مکمل یقین ہے ایشورا اور اس کے چیلے تمہارے دماغوں میں جھانک بھی نہیں سکتے، مگر کیا؟ وہ بولا، مسلمان خیال خوانی کرنے والے بہت زبردست ہیں، ان سے کچھ بعید نہیں ہے، وہ انہونی کو ہونی بنا دیتے ہیں، ہم نے دشمن بن کر بھی اور دوست بن کر بھی انہیں آزمایا ہے۔ گویا تم یہ تسلیم کر رہے ہو کہ ہم مسلمانوں سے محفوظ نہیں ہیں۔ وہ بولا، اصل میں تم لوگوں کو اور پوری دنیا کو آفاقی دشمنوں کی طرف سے خطرہ ہے، وہ ہم سب پر مسلط ہونا چاہتے ہیں، تمہیں مطمئن رہنا چاہیے کیونکہ ان کی طرف سے سب کو تحفظ مل چکا ہے۔ بات کو جتنا بھی گھماؤ، ہماری سمجھ میں یہ بات آ گئی ہے کہ تم مسلمانوں کے اعلیٰ کار بن کر ہمارے پاس آئے ہو، امداد کرنے کے بہانے تم نے ہمیں ان کا محکوم بنا دیا ہے اور یہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ ٹافکائی نے کہا، تم اپنی مرضی سے کچھ بھی سوچ سکتے ہو، سوچتے رہو، لیکن ہم مطمئن ہیں ہم نے کوئی غداری نہیں کی ہے، نیک نیتی سے تمہارے کام آئے ہیں اور آتے رہیں گے۔ جیمز ہارڈی نے کہا، رہی بات ان ہلاک ہونے والے 2 عہدیداروں کی تو انہیں ان کے ناپاک عزائم کی عبرتناک سزا مل چکی ہے، لہذا تم سب بھی خبردار رہو، کبھی مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش کرنے کا خیال بھی دل میں نہ لاؤ، اسی میں تم سب کی بھلائی ہے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا۔ ایک نے پوچھا، کیا تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو؟ دوسرے نے کہا، یوں کترانے سے بات نہیں بنے گی، ہمارا مسئلہ حل کرو، ہم مسلمانوں کے محکوم بن کر رہنا ہرگز گوارا نہیں کریں گے۔ وہ جواباً کچھ بول نہیں رہا تھا۔ ایک اعلیٰ حاکم نے اس کے اعلیٰ کار افسر کو دیکھتے ہوئے پوچھا، تم خاموش کیوں ہو ٹافکائی؟ ہماری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہے ہو؟ اس نے جواباً کچھ نہ کہا۔ ایک عہدیدار نے کہا، میرا خیال ہے وہ جا چکا ہے، وہ تنہا نہیں تھا، ہم نے جیمز ہارڈی کی آواز بھی سنی ہے۔ اعلیٰ حاکم نے کہا، ہاں لگتا ہے وہ دونوں بھاگ گئے ہیں اور ہمیں الجھن میں ڈال گئے ہیں۔ ہم لوگ جن بھوت سے اور شیطانوں سے تو لڑ سکتے ہیں، مگر ٹیلی پیتھی جانے والوں کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ وہ بڑے آرام سے چلے گئے اور ہم انہیں روک بھی نہ سکے۔ ایک اعلیٰ عہدیدار نے سوچتے ہوئے کہا، ابھی یہ حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ تینوں ہم سے واقعی دشمنی کر رہے ہیں، پھر بھی ہمارے 3 اطراف 3 دشمن ہیں۔
ایک تو آفاقی دشمن گریٹ ایشورارا ہے، دوسرا فرہاد علی تیمور ہے اور تیسرے ہمارے اپنے 3 ٹیلی پیتھی جاننے والے۔ تمام اکابرین بڑی توجہ سے اور خاموشی سے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ وہ بولا، حالی صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ان 3 دشمنوں میں سے کسی ایک سے دوستی اور اتحاد لازمی ہے، ورنہ ہم مارکو تھامسن کی طرح ایک ایک کر کے مارے جائیں گے۔ ایک عہدیدار نے کہا، یہ تینوں امریکی خیال خوانی کرنے والے ہمارے وفادار تو ہیں مگر مسلمانوں کے حمایتی بھی ہیں، ان کے خلاف کبھی کچھ کرنے نہیں دیں گے۔ ہمیں کسی زبردست اتحادی کی ضرورت ہے۔ ایک عہدیدار نے کہا، اور زبردست تو صرف مسلمان ہیں۔ اعلیٰ حاکم نے انکار میں ساری لا کر کہا، فرہاد کبھی اتحاد نہیں کرے گا۔ دوسرے نے کہا، اس لیے کہ ہم نے بار بار اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ ایک عہدیدار نے ٹھیس پہنچانے والی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، گریٹ ایشورارا بھی ہمارا آزمایا ہوا ہے، پھر ہم کس سے اتحاد کریں، کس سے امداد مانگیں؟ وہ عہدیدار تھوڑی دیر تک سوچتا رہا، پھر تمام اکابرین کو دیکھتے ہوئے بولا، حلالہ سے۔ سبھی نے چونک کر اسے دیکھا۔ حلالہ؟ ایک نے کہا، مگر وہ تو اپنا ایک الگ دین لے کر آئی ہے، انسان اور انسانیت کی باتیں کرتی ہے، ہماری کیا امداد کرے گی؟ وہ بولا، وہ غیر معمولی صلاحیتیں رکھتی ہے، یقین ہے کہ ٹیلی پیتھی بھی جانتی ہوگی۔ منظر عام پر آتے ہی دنیا بھر کے مذاہب کو چیلنج کر رہی ہے، جن میں دین اسلام بھی سر فہرست ہے۔ ایک نے کہا، کوئی پاورفل ہوتا ہے تب ہی مقابلے پر آ کر کسی کو چیلنج کرتا ہے، یقیناً وہ زبردست ہے، اسی لیے آتے ہی لوگوں کے ذہنوں پر چھا رہی ہے، ایک دنیا اس کی گرویدہ ہو رہی ہے۔ اکابرین نے ایک دوسرے کو سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ ایک نے کہا، کوئی بھی خواہ مخواہ کسی کے کام نہیں آتا، یہ بھی سوچو وہ ہماری امداد کیوں کرے گی تو یقیناً اپنے کچھ مطالبات منوائے گی۔ یہ تو اصولی بات ہے، کسی سے کچھ لینے کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے یا پھر اس کی خواہش اور مزاج کے مطابق شرائط ماننی پڑتی ہیں۔ حلالہ کی خواہش ہے کہ دنیا کے تمام انسان اس کے نئے مذہب عظمت انسان کی طرف کھینچے چلے آئیں، اور جو کشاں جا رہے ہیں وہ اس کی بھرپور امداد اور حمایت حاصل کر رہے ہیں۔ تمام اکابرین نے اسے سوالی نظروں سے دیکھا۔ ایک نے کہا، بے شک وہ اچھی باتیں بتاتی ہے، مگر یہ بھی سوچو کہ لوگ اس کی راہ پر چلتے ہوئے بے دین ہو رہے ہیں۔ ایک نے پوچھا، کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہم اس کی حمایت حاصل کرنے کے لیے اپنے مذہب سے پھر جائیں؟ وہ انکار میں ساری لا کر بولا، وقت پڑنے پر گدھے کو بھی باپ بنا لیا جاتا ہے، ہم اس گدھی کو ماں بنائیں گے، یہی ظاہر کریں گے کہ اس کی باتوں سے متاثر ہو کر اس کے نئے دین کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ اگر وہ خیال خوانی کرتی ہے تو ہمارے اندر کی باتیں جان لے گی۔ دوسرے اکابرین نے اس کی تائید کی۔ وہ عہدیدار بولا، تم لوگ یہ کیوں بول رہے ہو کہ ہمارے دماغ لاک ہے؟ ایک نے طنزی انداز میں سر جھٹک کر کہا، لاک ہوتے تو ہمارے 2 ساتھی بے موت مارے نہ جاتے۔ ان 2 عہدیداروں کی ہلاکت نے انہیں بری طرح ڈرا دیا تھا، خاص طور پر ہماری طرف سے وہ خود کو غیر محفوظ سمجھ رہے تھے۔ یہ بھی سوال پیدا ہو رہا تھا کہ آیا وہ گریٹ ایشورارا سے بھی محفوظ ہیں یا نہیں۔ وہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ ان کے دماغ مکفل ہیں یا نہیں، کیا صرف انہیں بہلایا گیا ہے، کیا ان تینوں نے وفاداری کی آڑ میں انہیں مسلمانوں کا غلام بنا دیا ہے، کیا آئندہ ایشورارا کی طرف سے بھی خطرہ ہو سکتا ہے؟ یہ ایسے سوالات تھے جن کے جوابات لازمی تھے، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا جوابات کہاں سے حاصل کیے جائیں۔ جب کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو انسان راہ فرار حاصل کرتا ہے۔ وہ ہم سے اور آفاقی دشمنوں سے دور بھاگنے کے لیے حلالہ جیسی ایک نئی سیرزدہ کرنے والے کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ یوں دیکھا جائے تو ہم نے انہیں تحفظ فراہم کر دیا تھا۔ اسے ان کی کم بختی کہنا چاہیے کہ وہ اسی سمت جا رہے تھے جہاں ان کا سامنا ایشورارا سے ہونے والا تھا، یعنی وہ جس سے بچنا چاہتے تھے اسی کے شکنجے میں جانے والے تھے۔